سورۃ الحج کی آیت نمبر 46. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے, اس پہ میں نے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو بھی کرنی ہے. افلم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھا, فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, تاکہ اگر ان کے دل ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے کہ جو حق کو سمجھنے والے ہو جاتے, عقل کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنے والے ہو جاتے. او آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ جو نصیحت سن سکتے. فإنها لا تعمل ابصار, اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی, ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور, بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. یعنی آنکھوں سے تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, حق بالکل واضح نظر آ جاتا ہے, لیکن جب دل جو ہے وہ اندھا ہو جائے تو انسان واضح دلائل بھی دیکھ کر کبھی حق بات قبول نہیں کرتا. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 میں پرٹیکولرلی اس چیز کی طرف اشارہ دیا کہ انسان جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے اپنے کان کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, یہ آبزرویشن ضروری نہیں ہے کہ اس کو حق تک پہنچا بھی دے جب تک اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کے دل کے اندر فطور موجود ہے, دل اندھا ہو چکا ہے, تو اب آنکھوں سے بے شک وہ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ آنکھیں بس ویسا ہی دیکھنا دیکھ رہی ہیں جس طرح کہ ایک جانور دیکھتا ہے. ان دیکھنے سے عبرت پکڑنا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ دل مردہ نہ ہو. اور یہاں پر تو اس حوالے سے بھی بڑی کلیئر بات آ گئی کہ وَلَٰكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو کہ سینوں میں ہے. اب آج کے ماڈرن دور کے اندر اس حوالے سے کافی بحث ہوتی ہے. قرآن حکیم پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں سائنٹیفک فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں, ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ آج سائنس نے ترقی کے بعد ہمیں یہ بات بالکل کھول کر بیان کر دی ہے اور تجربات کے ساتھ یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دل نہیں سوچتا بلکہ دماغ سوچتا ہے. تو وہ قرآن حکیم پر اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جب بھی سوچنے کی, عقل استعمال کرنے کی اور سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ جس آرگن کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دل ہے, جبکہ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی ڈائریکٹلی اس طریقے سے دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دماغ جو ہے یہ عقل کا منبع ہے, سوچنے کا, سمجھنے کا منبع جو ہے یہ عقل ہے, اور عقل جو ہے یہ دماغ کے اندر ہے, دل اس کا مسکن نہیں ہے. تو قرآن حکیم پھر کیوں اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی کرتا ہے بقول ان کے؟ تو میرے بھائیوں, اس پہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن بھی کی, کافی اس پہ میں نے غور و تفکر بھی کیا, اور اسی طریقے سے جو جدید تحقیقات گوگل پہ اویلیبل ہیں سائنٹیفک فیلڈ میں, ان کو بھی میں نے پڑھا. تو میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا. بہرحال ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں بھی دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے. قرآن جب بھی عقل کی بات کرتا ہے, سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے, تو وہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کی مثال قرآن حکیم میں ایک تو یہ مقام آ گیا سورۃ الحج کی آیت نمبر 46. اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ, کان اور دل یا عقل یا دماغ, ان تین اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی.
تو قرآن حکیم میں دل کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نمبر 1 قلب اور نمبر 2 فؤاد. اور اس میں بھی پھر جو عربی لنگوسٹک کی ڈیٹیلز جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عموماً جب دل کا ذکر ہوتا ہے تو قلب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب دل کی کسی خاص کیفیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر دل کے لیے فؤاد کا لفظ بھی آتا ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور کچھ اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ فؤاد جب ذکر آئے گا تو اس سے مراد دل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عقل ہے، اور وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں طرف اس کو لے کر گئے ہیں لوگ. اسی طریقے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 جو بڑی مشہور ہے، بہت مشہور آیت، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے واسطے کی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، تفقہ نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھنے سا دیکھنا نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن جو کان سے سن کے رزلٹ نکالنا چاہیے اس طرح کا وہ نہیں سنتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو چوپایوں کی، جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں اصل میں غافل. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا سوچنے کے اعتبار سے. اسی طریقے سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سکون کا تعلق، سوچنے کا تعلق، سمجھنے کا تعلق، یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. جو شخص ہم نے دیکھا، آبزرو کیا کہ جس کا دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کا دل تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز جو اسٹیبلش ہے کہ سوچنے کا اور سمجھنے کا جو اصل منبع ہے وہ دماغ ہے. اور میں اس میں بڑا عرصہ پریشان رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں دماغ کا کہیں ذکر موجود ہو. تو مجھے پورے قرآن میں دماغ کا ذکر ڈائریکٹلی تو کہیں پر بھی نہیں ملا، انڈائریکٹلی صرف ایک جگہ پر ملا ہے، اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. اب یہ جو پیشانی کے بال ہیں ان سے تھام رکھا ہے، یعنی اس کا جو دماغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. تو زمین پر چلنے پھرنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ماتھے کے بالوں سے تھام رکھا ہے. چونکہ قرآن حکیم تو لٹریچر کی کتاب ہے تو وہ اسی طریقے سے ہی گفتگو کرے گی. یہاں پر بھی اگر کسی نے ڈانٹنا ہوتا ہے، کسی باپ نے اپنے بچے کو، تو اس کے سر کے بال پکڑ کے کہتا ہے تیرا دماغ میں صحیح کرا. تو وہ سر کے بال یا ماتھے کے بال یہ جو ہے وہ استارے کے طور پر دماغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہی ایک موقع ہے قرآن حکیم میں سورہ ہود آیت نمبر 56 کہ زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا آخذ بناصیتها، اللہ تعالیٰ نے اس کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نیکی کرنے اور برائی کرنے کی جو بلٹ ان انسان کو صلاحیت دی گئی ہے وہ دل کے اوپر یا دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی القاء کرتا ہے. تو یہ القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2762 نمبر ہے، 2762 مشکات کے اندر. چونکہ مشکات انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا، اس لیے میں اس کا نمبر بتا دیتا ہوں. ہماری ویب سائٹ پہ PDF بھی موجود ہے، عام لوگوں
کے لیے وہ آسانی سے اویلیبل ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے. آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. اب یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بھی دل کی بات کرتی ہے، دماغ کا ذکر اس میں بھی نہیں ہے. قرآن حکیم بھی دل کی بات کرتا ہے، سوائے ایک موقع کے وہاں پر بھی اشارتاً سورہ ہود آیت نمبر 56 میں دماغ کا ذکر ہے. اس پہ مختلف سکالرز نے مختلف باتیں کی ہیں. تو 3 طرح کے جواب ہیں جو اس وقت پبلک میں عام ہے اس حوالے سے. پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب کے لوگ اسی چیز سے واقف تھے کہ دل سوچتا ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ دماغ سوچتا ہے یا دل سوچتا ہے، جو ان میں اسٹیبلش چیز تھی اسی کو ذکر کیا. اچھا، اب یہ بڑا کمزور جواب ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے تو کئی چیزوں میں جو اسٹیبلش تھیں اور وہ غلط تھیں تو قرآن حکیم نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور بالکل صحیح بات جو ہے وہ بتائی ہے. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے، اور لٹریچر کی جو لنگوسٹک ہے اس میں جب بھی آپ کسی فیصلے کا ذکر کرتے ہیں یا عقل کے استعمال کا ذکر کرتے ہیں یا تفقہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو دل کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے. مثلا کوئی شاعر کہے گا تو وہ بھی کہے گا جی میرے دل میں یہ بات آئی. ایون کوئی سائنٹسٹ بھی ہے جس کو یہ بات پتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے، وہ بھی جب بات کرے گا نا اور اس کا بریانی کھانے کو دل چاہے گا نا تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ بھی یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں. کیونکہ لٹریچر کی زبان میں چاہے انگلش ہو، عربک ہو، اردو ہو، پوری دنیا کے اندر دل کو ہی استعمال کیا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کے انسٹرومنٹ کے طور پر. اس لیے چونکہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، اگرچہ یہ سائنس کا ذکر ضرور کرتی ہے لیکن اس کا مرکزی ٹاپک سائنس نہیں ہے بلکہ یہ لٹریچر کی بک ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. اس لیے قرآن حکیم جب بات کرتا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، صلاحیت کی، تو وہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے لٹریچر کی بک ہونے کی وجہ سے. یہ بھی بڑا مضبوط جواب ہے اس حوالے سے. اور تیسرا جو جواب جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ نزدیک ہے حق کے، وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ سائنس ترقی کر کے اس مقام تک پہنچ جائے کہ جس میں یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو جائے کہ اگرچہ دماغ بھی سوچتا ہے لیکن پیرلل میں دل کا بھی کوئی نہ کوئی ایفیکٹ دماغ کے اوپر ہوتا ہے سوچنے کے اعتبار سے. اور اس کو قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث جو ہیں کسی حد تک سپورٹ بھی کرتی ہیں. جس طریقے سے ہمارے اس جسم کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، وہ یہ دماغ ہے جو کھوپڑی کے اندر ہے، بالکل اس طریقے سے ایک پیرلل میں پورا انسان ہے اس جسم کے علاوہ جو اس جسم کے اندر موجود ہے نہ نظر آنے والا انسان، وہ انسان کی روح ہے. اور اس روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے. یعنی روح کے لیے سوچنے کا مقام جو ہے وہ دل ہے اور جسم کے سوچنے کا مقام جو ہے یہ دماغ ہے. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کیونکہ جسم بالکل سلامت ہوتا ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر کئی لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے، دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، ایون دماغ کے اندر بھی ساری وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں جی میڈیکلی یہ بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے. وہ ڈیڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو نکل جاتی؟ وہ روح ہے. اور روح کے بارے میں ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی بتا دیا گیا کہ انسان کو اس معاملے میں بڑا تھوڑا اور قلیل علم دیا گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے اس ریویلڈ نالج کے اندر اس طریقے سے موجود نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے وہ امر کن ہے جس کے اگینسٹ یہ روح پروڈیوس ہوتی ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو
وحی کا سلسلہ ہے وہ آپ کے دل کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. چونکہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو ہے وہ روحانی تجربہ ہے. اس کو لانے والے بھی روح الامین ہیں, ان کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہ یہ اتاری گئی ہے یہ کتاب. اس لیے ہے نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے پھٹ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر قرآن نازل نہیں ہوا, آپ کے دل پر نازل ہوا ہے. تو لانے والے بھی روح الامین روح پر نازل ہوا, اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ خاص ایکسپیرینس ہے جو پیغمبر کو ہی ہو سکتا ہے. کوئی اور تو اس شخص, کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو, اس ایکسپیرینس کو فیل نہیں کر سکتا. تو عین ممکن ہے کہ کبھی سائنس اس حد تک ترقی کر جائے کہ وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لے کسی حد تک. جہاں تک معاملہ ہے روح کو ڈیٹیکٹ کرنے کا تو یہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے, کیونکہ روح اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. فزیکل ورلڈ میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں انسٹرومنٹ کے ذریعے یا حواس خمسہ کے ذریعے, دیکھ کر, سن کر, چکھ کر, چھو کر, کسی بھی طریقے سے. جو یہ حواس ہیں ان کے ذریعے, انسٹنکٹس کے ذریعے جو چیزیں آبزرو کی جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہمارا سائنس کا علم ڈیل کرتا ہے. جبکہ جو چیزیں روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یہ سائنس کی ڈومین میں آتی نہیں ہے, نہ ہی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں. فرشتے کتنے موجود ہیں, ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. فرشتے فجر کے وقت اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں نمازوں کے وقت, لیکن آپ دیکھ لیں ان فرشتوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں, لیکن آپ بے شک جتنا مرضی HD کیمرہ لگا دیں نہ تو وہ آبزرویشن میں آئیں گے نہ ان کی ساؤنڈ فیل ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں چیزیں. یہ جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, اور ان پر صرف ایمان لانے کا کہا گیا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک وہ لوگ جو کہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, غیب میں رب سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت. تو اس حوالے سے میں نے یہ گفتگو کر دی. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو بھی کسی حوالے سے ایڈریس کیا جائے. تو یہ جتنے بھی اس وقت جوابات لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. بہرحال اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان میں جانے سے پہلے انسان کے پاس کوئی ایسا نالج ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کر سکے. گوگل کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو کئی آرٹیکلز بھی مل جائیں گے اس ٹاپک پہ, اور کئی تحقیقات بھی ملیں گی کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل کے سوچنے کے بارے میں پروف ہوئی ہیں, لیکن سائنٹیفکلی ابھی تک مجھے کوئی سالڈ گراؤنڈ ایسی نہیں ملی ہے کہ سائنس اس چیز کو مانتی ہو کہ دل بھی سوچتا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایکسپیرینس ہے ایسا کہ خصوصاً یہ جو ہارٹ اٹیک والا ایشو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ کی طرف سے سگنل نہیں جاتا بلکہ دل کی طرف سے سگنل جاتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی ثابت ہو جائیں. بہرحال قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے, یہ لٹریچر کی زبان میں ہی بات کرے گی, اس لیے قرآن حکیم میں دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے. جب بھی بات آتی ہے تو دل کی. ظاہر ہے کہ روح کا مسکن چونکہ دل ہے. اب یہ دل جو ہے ایک تو فزیکل دل ہے جو کہ یہ پمپ کر رہا ہے ہمارے جسم کے اندر خون, جو ہے 10,000 لیٹر خون روزانہ 24 گھنٹے کے اندر 1,00,000 کلومیٹر نسوں تک. ایک تو یہ فزیکل دل ہے, اور ایک ظاہر ہے کہ اس کا ایک روحانی معاملہ بھی ہے, روحانی مسکن بھی ہے. اس دل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا, اور اسی دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو ہے وہ کوسچن آنسر سیشن میں اس کوسچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر انہوں نے اتنی باطل تعویل کی ہے کہ وہ تو کسی بھی صورت سائنس کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی ہو تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. انہوں نے اسی آیت کی بڑی دور کی تعویل کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, بے شک یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ,
بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو صدر کا لفظ آیا ہے نا، اس سے مراد سینہ نہیں ہے. صدر کا لفظ جو ہے وہ سینٹر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا وہ پنڈی صدر، کراچی صدر، تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تعویل کی. وہ کہنے لگے کہ اس صدر سے مراد جو ہے یہ دماغ ہی ہے، اور قلب سے مراد جو ہے وہ یہ عقل ہی ہے جو دماغ کے اندر، کھوپڑی کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کھوپڑی کے لیے ہوا ہے کہ یہ سینٹر ہے، اور اس سینٹر کے اندر جو قلب ہے یعنی دماغ، انہوں نے کہا یہ دماغ جو ہے یہ قلب کا لفظ دماغ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو بالکل باطل تعویل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر کہیں پر بھی جو عربی جو ہے اس وقت کے عرب لوگوں کو نون تھی، اس میں کہیں نہیں تھا کہ صدر سے مراد جو ہے وہ یہ والا سینہ نہیں ہے بلکہ یہ والا سینہ ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ دماغ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا. تو یہ تعویل ان کی مضبوط نہیں ہے. بل میں نے جو تعویلات اس حوالے سے بیان کی ہیں وہ اگر آپ ان کے اوپر دقت نظر سے غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس حوالے سے ایک مضبوط جواب ہے جو میں نے دینے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ.